السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم سورت پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورۃ الفرقان۔ اور سورۃ الفرقان کو شروع کرنے سے پہلے ہم جو ہے وہ درود پاک پڑھیں گے اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سیکھنے والا، سکھانے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ سورۃ الفرقان جو ہے وہ مکی صورت ہے اور اس کی آیات کی تعداد 77 یعنی کہ 77 ہے۔ فرقان کا اب معنی ہم پڑھیں گے۔ فرقان کے معنی جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ فرق سے ہے فرقان، کسی چیز میں ڈفرینشیٹ کرنا۔ تو فرقان کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ سورۃ الفرقان کی پہلی آیت میں قرآن مجید کو فرقان کہا گیا ہے۔ نیکسٹ از وجہ تسمیہ۔ وجہ تسمیہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے نام رکھنے کی وجہ۔ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورۃ الفرقان میں قرآن مجید کو فرقان کہا گیا ہے، یعنی کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، اور اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ سورۃ الفرقان رکھا گیا ہے۔ سورۃ الفرقان کا خلاصہ، یعنی کہ اگر ہم سورہ فرقان کو سمرائز کریں تو جو ہے وہ اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہ نکلے گا کہ اس میں جو ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت یعنی کہ بنیادی عقائد کا اس بات اور جو ہے وہ مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ اب اس کے مضامین کی طرف چلتے ہیں کہ سورت کے کیا کیا ٹاپکس ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے اور جھوٹے معبودوں کی جو مشرکین نے بنا لیے تھے ان کی بے بسی اور لاچارگی کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیسے بے بس اور لاچار ہوں گے آخرت میں، جو کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہوں گے اور نہ ہی اپنے ماننے والوں کو بچا پائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے مشرکین کے اعتراضات کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر۔ اس کے بعد جو ہے وہ ظالموں کی حسرت کا بیان ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ شان میں گستاخی کرنے والے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ خاتم النبیین کو کہتے تھے کہ یہ کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنا دیا یا نبی بنا دیا، جو چلتا پھرتا ہے، کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ قرآن کے ایسے ہی الفاظ ہیں سورہ فرقان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتایا ہے کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ ان ظالموں کی حسرتوں کا بیان ہے کہ ان کو جو ہے وہ سخت سے سخت، ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ نازل کیا جائے گا۔ آخر میں سورۃ الفرقان کے آخر میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں رحمان کے بندوں کی صفات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آن کر رہے ہیں کہ رحمان کے بندے جو ہیں وہ کون ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جاہل لوگ جب ان سے بات کرتے ہیں تو ان سے الجھتے بھی نہیں، اور جو ہے وہ زندگی کے تمام معاملات میں جو ہے وہ اپنا مال خرچ کرنے میں، تمام معاملات میں جو ہے وہ میانہ روی کو جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں اور برائی اور بے حیائی سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ اس کے بعد بغیر تحقیق کے کسی کام کو، بغیر تصدیق کے کسی کام کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس صورت کو پڑھ کے جو ہمیں اہم علمی اور عملی نکات ملتے ہیں، یعنی کہ جن باتوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے اور جو تمام جہانوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اور اس میں جو ہے وہ صورت میں اعتراضات کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے وہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اور دوسرا جو مشرکین تھے وہ قیامت کو بھی جھٹلاتے تھے۔ کفار مکہ جو تھے وہ قیامت کو بھی جھٹلاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم لوگ جب مطلب کہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے جو ہے وہ دوبارہ سے اکٹھا کرے گا۔ تو ان کو آخرت پہ مطلب کہ قرآن مجید کو جھٹلانے کا اصل سبب یہ تھا کہ آخرت کو جھٹلانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ برے لوگوں سے دوستیوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں بھی انسان جو ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے اور دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ
قرآن مجید پہ عمل کرنے والوں کے لوگوں کا بیان ہے کہ جو لوگ قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے تو ان لوگوں کی جو ہے وہ دنیا بھی تنگ کر دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ نوازتا نہیں ہے، کسی کو بھی حسب اور نسب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی اچھا ہے جو اللہ تعالیٰ جو پرہیزگار ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اس سورت کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔